کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیسے کچھ لوگ ہر جگہ دوست بنا لیتے ہیں اور لوگوں پر مثبت اثر ڈال لیتے ہیں؟ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ماحول ان کے حق میں نرم پڑ جاتا ہے۔ لوگ خود بخود ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، بات سنتے ہیں، ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ محنت، قابلیت اور نیت کے باوجود معاشرتی سطح پر خود کو غیر مؤثر محسوس کرتے ہیں۔ یہی فرق ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل واضح کرتی ہے۔ یہ کتاب کسی چالاکی، بناوٹ یا نفسیاتی کھیل کی تعلیم نہیں دیتی، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ انسانی تعلقات اصل میں رویوں سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ کارنیگی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سننے کے بجائے سنے جانا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ لوگ زیادہ اثر چھوڑتے ہیں جو گفتگو میں اپنی کہانی سنانے کے بجائے سامنے والے کی بات میں حقیقی دلچسپی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی محفل میں مسلسل اپنی ہی کامیابیوں یا مسائل یا مصروفیات کا ذکر کرتے رہیں تو چند منٹ میں ہی لوگ ذہنی طور پر آپ سے کٹنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ سامنے والے سے اس کے تجربات، سوچ اور احساسات کے بارے میں سوال کریں اور توجہ سے سنیں تو وہ شخص آپ کو یاد رکھنے لگتا ہے۔ یہی رویہ آپ کو محض باتونی نہیں بلکہ باوقار بھی بناتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سادہ مگر سچی مسکراہٹ غیر محسوس طریقے سے فاصلے کم کر دیتی ہے۔ دفتر، کلاس یا کسی اجنبی ملاقات میں ایک خلوص بھری مسکراہٹ وہ کام کر جاتی ہے جو لمبی گفتگو میں بھی نہیں کر پاتی۔ اس طرح کارنیگی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے اس کا نام سب سے قیمتی لفظ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو نام لے کر مخاطب کرتے ہیں تو وہ لاشعوری طور پر خود کو اہم محسوس کرتا ہے۔ جیسے کسی میٹنگ میں محض رسمی سلام دعا کے بجائے کسی کو اس کے نام سے پکارنا تعلق کو ایک درجہ گہرا کر دیتا ہے۔ اس کتاب کا ایک مضبوط اصول سچی تعریف ہے۔ کارنیگی خبردار کرتے ہیں کہ کھوکھلی خوشامد اعتماد توڑ دیتی ہے، لیکن اگر کسی کے محنت، نیت یا بہتری کو خلوص سے سراہا جائے تو وہ تعریف انسان کے اندر بہتری کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ مثلاً کسی ساتھی کی غلطیوں کو گننے کے بجائے اس کی کوشش کو تسلیم کرنا۔ جب تعریف خلوص پر مبنی ہو تو سامنے والا خود کو بچانے کے بجائے بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بحث اور جھگڑے سے بچنے کی تلقین کرتی ہے، کیونکہ کارنیگی کے مطابق آپ بحث جیت سکتے ہیں مگر دل اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے اختلاف کرے تو فوراً اسے غلط ثابت کرنے کے بجائے اس کے نقطۂ نظر کو سمجھنا اور احترام سے اپنی بات کہنا تعلقات میں وقار پیدا کرتا ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانیں تو انہیں یہ احساس دلائیں کہ فیصلہ ان کا بھی ہے، جیسے کسی کام میں دوسروں کی رائے شامل کرنا انہیں محض تابع نہیں کرتا بلکہ شریک بنا دیتا ہے۔ کارنیگی یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اصلاح ہمیشہ نرمی سے ہونی چاہیے۔ کسی کی غلطی کو سب کے سامنے اچھال دینا اس کی عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن پہلے اس کی نیت یا کوشش کو تسلیم کر کے پھر رہنمائی دی جائے تو وہ بات دل تک پہنچتی ہے۔ یہ کتاب بار بار اس نقطے کی طرف لوٹتی ہے کہ ہر انسان عزت، توجہ اور اہمیت چاہتا ہے۔ جب آپ کسی چھوٹے سے کام پر بھی قدردانی کرتے ہیں تو آپ دراصل اس کے وجود کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں
اور یہی رویہ اختلافات کو دشمنی کے بجائے مفاہمت میں بدل دیتا ہے۔ الزام، طنز اور سخت لہجہ وقتی تسکین تو دے سکتا ہے مگر تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے، جبکہ احترام، تحمل اور حسن سلوک رشتوں کو دیر پا بناتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ دوسروں پر اثر ڈالنے کا راستہ خود کو بدلنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ جب ہم لوگوں میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں، ان کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں، ان کی دنیا کو سمجھنا اور اپنے رویے کو نرم بنانا سیکھ لیتے ہیں تو تعلقات خود بخود بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ چھوٹے مگر طاقتور اصول ہیں جو ایک عام انسان کو معاشرتی طور پر بااثر، قابل اعتماد اور یادگار بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ واقعی لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے انداز، اپنے لہجے اور اپنی نیت کو بہتر بنائیں، کیونکہ اثر ہمیشہ رویے سے پیدا ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں۔